اس میں یہ ہے کہ اسلام نے اس بات سے منع نہیں کیا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو نہ دیکھے، بلکہ اس کو انکریج کیا کہ دیکھ لے اور پھر شادی ہو. لیکن کب دیکھے؟ یہ نہیں کہ پہلی دفعہ اگر کوئی رشتہ دیکھنے آیا تو لڑکا بھی ساتھ آ جائے اور پہلی دفعہ وہ دیکھنے پہ اصرار کرے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ پہلے ان پرنسپل بہت سی چیزوں پر اگری کر لیں کہ ہاں ان دونوں خاندانوں کی یا دونوں بچوں کی عادات اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں اور ان دونوں کا گزارا ہوگا، کیونکہ ماں باپ کی اپنی بھی ایک ججمنٹ ہوتی ہے. اور پھر آخری فیصلے کے طور پر لڑکی کو دکھا دیا جائے. یہ نہیں کہ آپ ہر گھر میں جا کر لڑکی دیکھیں اور ریجیکٹ کر کے چلے آئے اور اس کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیں. یہ دوسروں کو اذیت دینے والا، دکھ دینے والا طریقہ ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جب آپ واقعی سیریس ہوں، سنجیدہ ہوں کہ ہاں ہمیں یہاں شادی کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ لڑکی کو دیکھ لیا جائے تاکہ لڑکا شادی سے پہلے سوچ لے کہ کیا لڑکی شکل و صورت کے اعتبار سے اس کے دل کو لگتی ہے یا نہیں، یا ان کے اندر موافقت والی کوئی چیز ہے یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی صرف ایسی ناپسند کی وجہ سے کوئی تعلقات خراب ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا جو ہے اس پہ وہ پراپر انالیسس ہوتا ہے. یہ انالیسس کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بس ایک دو نظر دیکھنے کے لیے کہ انسان جنرلی اپنی پسند اور ناپسند کو سمجھتا ہوتا ہے، اور ایک لک میں اگر انسان دیکھ کر سمجھتا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے لیے مناسب ہے تو اتنا کافی ہے. اس کے لیے یہ سمجھنا کہ لڑکی اور لڑکا تنہائی میں جا کے کہیں سیر کو جائیں یا کہیں بہت دیر اکیلے بیٹھ کے باتیں کریں یا فون پہ یا چیٹ پر ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے. شادی کا معاملہ ہے، شادی نہیں ہو رہی اور فکر مند ہے، یا مالی معاملات میں پریشانی ہے، یا اولاد کے معاملے میں پریشانی ہے، کسی بھی معاملے میں اگر کوئی پریشانی تو صبح شام اس دعا کو لازم پکڑ لیں. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے حضرت ابو امامہ سے پوچھا کیا بات ہے، میں تمہیں مسجد میں نماز کے اوقات کے علاوہ بھی دیکھتا ہوں، کیا کرتے ہو مسجد میں، اتنا وقت کیوں لگاتے ہو یہاں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فکریں ہیں، کچھ قرضے ہیں جو مجھ سے چمٹے ہوئے ہیں. اور یہ جو افکار اور ہموم ہوتا ہے نا، جو انسان کے اوپر ایک ذمہ داری کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ انسان کو کھائے جاتے ہیں، اور ان فکروں میں انسان کی صلاحیتیں، طاقتیں بھی کم ہوتی ہیں، وہ جو انرجی اس میں لگتی ہے وہ کسی اور کام میں لگنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو اگر تم پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تمہاری فکر بھی دور کر دے گا اور قرضہ بھی ادا کر دے گا. انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا یہ دعا صبح شام پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. فرمایا کہ اگر صبح اور شام یہ پڑھ لو گے تو تمہاری ساری فکریں دور ہو جائیں گی. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، یہ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری فکریں دور کر دی اور میرا قرض ادا کر دیا. شادی کا معاملہ ہے، شادی نہیں ہو رہی اور فکر مند ہے، یا مالی معاملات میں پریشانی ہے، یا اولاد کے معاملے میں پریشانی ہے، کسی بھی معاملے میں اگر کوئی پریشانی تو صبح شام اس دعا کو لازم پکڑ لیں. کتنی دیر لگتی ہے اسے ایک دعا کو مانگنے میں؟ تو آپ نے ان کا سارا وقت بچا دیا نا، کہ یہ جو نماز کے اوقات کے علاوہ تم بہت دیر تک یہاں رہتے ہو، فکر مند رہتے ہو، پھر کبھی کچھ پڑھتے ہو کبھی کچھ، تو جب تک ایک کام کا طریقہ نہیں آتا ہوتا نا، یہ ایک ٹارگٹ پتہ نہیں ہوتا یا وہ ذریعہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس طریقے سے کون سا کام کرنا، تو بھی جہالت والی بات پر انسان ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے.